بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرین کرام، جب میدان کربلا میں امام اعلیٰ مقام حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو یزید نے اپنے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ حسین کے سر کو کاٹ کر اسے شام بھیجا جائے تاکہ یزید لوگوں کے سامنے اس مقدس سر مبارک کی بے حرمتی کرے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اور اس طرح لوگ جان جائیں کہ اس جنگ میں یزید کی فتح ہوئی ہے اور اہل بیت رسول کی شان کو کم کر دیا جائے۔ لہٰذا شمر نے امام حسین اور 72 شہداء کرام کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا اور تمام سروں کو کوفہ کی مسجد میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس مبارک سر کو دیکھ کر عبید اللہ ابن زیاد نے امام علیہ السلام کی شان کے خلاف کچھ باتیں کہیں اور آپ کے سر پر چھڑیاں مارنے لگا۔ اس دلخراش منظر کو دیکھ کر وہاں موجود ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ افسوس، جس جگہ تو چھڑیاں پھیر رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول بوسہ لیا کرتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کے سر کو یزید کے پاس بھیجا جائے تاکہ اس سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ جب شامل لشکر امام حسین کے سر مبارک کو کوفہ سے شام لے جا رہے تھے تو سپاہیوں نے اس سر کو ایک صندوق میں رکھ دیا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ جب بھی قافلہ والے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو امام حسین کے سر کو صندوق سے نکالتے اور ایک نیزہ پر رکھ کر اس کی حفاظت کرتے، پھر روانگی کا موقع ہوتا تو سر کو صندوق میں رکھتے اور روانہ ہو جاتے۔ اس طرح سفر کے دوران ایک رات وہ ایک کلیسا کے پاس پہنچے جہاں عیسائی عبادت خانہ تھا۔ سپاہیوں نے اس رات اس کلیسا میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا سپاہی اس کلیسا میں داخل ہوئے۔ وہاں موجود پادری کو کہا کہ آج رات ہم یہیں رکیں گے۔ سپاہیوں نے اس صندوق کو ایک کمرے میں رکھ دیا۔ اس کلیسا میں ایک بوڑھا راہب رہا کرتا تھا جو ایک نیک صفت انسان تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے نہایت ہی محبت و عقیدت رکھتا تھا۔ جب عبادت خانہ میں رہنے والے عیسائی نے رات میں دیکھا کہ عبادت خانے سے آسمان کی طرف عظیم الشان نور بلند ہو رہا ہے تو راہب نے ان کے سپاہیوں کے پاس آیا اور کہا کہ تم کون ہو اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم اہل شام ہیں اور یہ سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس نے کہا تم کیسی بدبخت قوم ہو، خدا کی قسم اگر عیسیٰ علیہ السلام کی نسل مبارک کا کوئی فرد اب موجود رہتا تو ہم اس کی ایسی تعظیم کر دے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھتے، جبکہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کیا حشر کیا ہے؟ پھر کہنے لگے اے لوگو، مجھے 10,000 دینار میرے آبا و اجداد سے وراثت میں ملے ہیں۔ اگر میں 10,000 دینار تمہیں دے دوں تو کیا یہ سر انور آج رات رکھنے کے لیے مجھے دو گے؟ یزیدوں نے کہا کیوں نہیں۔ پس عیسائی راہب نے دینار کی تھیلی انڈیل دی۔ ان لوگوں نے دینار گن کر تھیلی میں رکھیے اور اس پر مہر لگا کر صندوق میں محفوظ کر لیے۔ پھر سر مبارک کو عیسائی راہب کی طرف بڑھا دیا۔ راہب نے نہایت تعظیم کے ساتھ سر مبارک لے کر اس کو غسل دیا اور اپنی گود میں رکھ کر رات بھر روتا رہا۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو کہا اے سر انور، میں اپنے آپ ہی پر قابو رکھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا اور امام حسین کی غلامی میں شامل ہو گیا اور اس سر مبارک کو ان سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے سر انور دوبارہ صندوق میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یزید کے دربار سے شامی لشکر نے امام حسین کے سر مبارک کو دوبارہ کربلا لے گئے اور بدن مبارک کے ساتھ مہلک کر دیا اور وہیں دفن کر دیا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا کہ سر مبارک کی بے حرمتی کے بعد یزید نے اس سر کو اپنے خزانے میں جمع کروا دیا تھا۔ جب عباسیوں کی حکومت آئی اور خلیفہ منصور نے شام فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے یزید کے محل میں داخل ہوا اور خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں اسے ایک ٹوکری ملی، لہٰذا سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ٹوکری کو کھولا جائے۔ جب اس ٹوکری کو کھولا گیا تو اس میں حسین ابن علی کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔
جسے عطر کی خوشبو آ رہی تھی، لہذا منصور کے حکم سے اس سر مبارک کو دمشق میں دفن کروا دیا گیا۔ امام علیہ السلام کے سر مبارک سے منسوب ایسے بے شمار واقعات اور کرامات کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے جو آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان کی گواہی دیتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہوں ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔